अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ी ख़बर के साथ हाजिर हैं। एक तो अफ़गान महाजिरीन जो 2023 से 2025 तक निकाले गए हैं, उनकी तादाद तकरीबन 1 मिलियन है। उसमें 7 लाख जो है वो बलूचिस्तान और दीगर बार्डर के ज़रिए पाकिस्तान में वापस दाखिल हो चुके हैं। इस बारे में बात करेंगे कि जो 7 लाख तकरीबन 7 लाख अफ़गान महाजिरीन जिनको बेदखल किया गया था वो कैसे पाकिस्तान आए हैं। और ये हम बार बार यही ख़दशा ज़ाहिर कर रहे थे कि ईरान में जो है वो एक साल में 1 मिलियन से ज़ायद लोगों को निकाला हुआ है, मगर उनकी कंप्लेंट यही आ रही है, जो काबुल को बार बार वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि 50% बीच में वापस आ गए। पाकिस्तान में ये तादाद 70% हो गई है। मतलब अगर 100 बंदों को आपने अपने मुल्क से बेदखल किया है तो 70 वापस आ गए। इस पे डिटेल से बात करेंगे। पाक इंडिया टेंशन पे बात करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम ने आर्मी चीफ के बारे में मर्द आहिन का करार दिया है, इस पे बात करेंगे। साथ चीनी मिलिट्री कार्गो जो है Y-20 वो जो हैं 2 कार्गो आए हैं, जदीद असलहे से लेस हैं, इस पे बात करेंगे नाज़रीन। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन तिजारत में आसानियाँ पैदा की गई हैं, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर हमारा चैनल उन्हें पसंद आता है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास टाइम है तो हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो रिकॉर्ड बता रहा है कि 2023 से लेके 2025 मई तक तकरीबन 1 मिलियन अफ़गान शहरियों को बेदखल किया। और ये बेदखली नाज़रीन 2023 से जारी थी। साथ ये जो पाकिस्तान ने एक और स्टेप लिया जिसमें अब तक तकरीबन 1 लाख अफराद जो है पाकिस्तान बेदखल कर चुका है। जो 31 अप्रैल की डेट थी, ये मई आ गया। तकरीबन पाकिस्तान 1 महीने में 1.5 महीने में 1 लाख अफ़गान शहरियों को अपने मुल्क से बेदखल कर चुका है। ये नाज़रीन वो अफ़गान शहरी हैं जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम हैं, जिनके पास कोई डेटा नहीं है, और ACC कार्ड वाले हैं जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है। इनको 31 अप्रैल की डेडलाइन दी गई थी। अब वो मुल्क में गैर कानूनी तस्वर किए जाते हैं। इस तरह POR कार्ड वाले जो हैं, जो ACC कार्ड वाले नाज़रीन, उनकी तादाद 8,50,000 है। और जो गैर कानूनी है, जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि गैर कानूनी का हमारे पास कोई डेटा नहीं है, मगर जो सरकार बताती है कि तकरीबन 500,000 है, तो वो 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा है। और हम बार बार यही जिक्र करते आ रहे हैं कि जो सरकार भेज रही है 2023 से, उसमें 50% वापस आ गए होंगे, मगर ये तादाद अब खुल के 70% बताई जा रही है। तो POR कार्ड वाले नाजरीन जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उनकी तादाद 1.4 मिलियन है, जिनको 30 जून के बाद निकाला जाएगा। बहरहाल अब जो हालात बता रहे हैं, एक तो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन टेंशन आ गई है, जंग की सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में अफ़गान शहरियों को बेदखल किया जा रहा है, मगर उसकी तादाद इंतहाई कम है। उसमें बड़ी सुस्त रवि का शिकार है ये कैंपेन जो है, जो एक ज़ोर और शोर से ये कैंपेन पूरे मुल्क में शुरू की गई थी कि अफ़गान शहरियों को निकाला जाएगा। एक तरीक़ाकार वाज़े किया गया था कि इस तरीक़ाकार के मुताबिक अफ़गान शहरियों को मुल्क से निकाला जाएगा। न सिर्फ अफ़गान शहरियों को बल्कि तमाम तर गैर मुल्कियों को एक डेडलाइन दी गई है कि जो भी पाकिस्तान में बग़ैर वीज़े के है वो मुल्क से निकल जाए, क्योंकि पाकिस्तान अब ऐसा एक तरीक़ाकार मुतारिफ़ कराना चाह रहा है जो पूरी दुनिया में लागू है कि आपके पास वीज़ा है तो आप पाकिस्तान आएँ, आपके पास वीज़ा नहीं है तो आप गैर कानूनी तस्वर हैं, आप इस मुल्क से जाए, ये एक बड़ा क्राइम है। अब पाकिस्तान ने इस पर सख्ती से अमल किया था, मगर खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन हमने देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 3 मिलियन 3.5 मिलियन, अब तो आप 3 मिलियन भी नहीं कह सकते, अब तो आप 4 मिलियन से आगे चले गए हो, इतने ही अफ़गान शहरी पाकिस्तान में मौजूद हैं। और उसका 54% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है, जिसका हम जिक्र करते आ रहे हैं नाज़रीन कि दूसरा बड़ा जो अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानियों के लिए, अफ़गान महाजिरीन के लिए जो जगह है वो है बलूचिस्तान, वहाँ पे 24% है। तो इन 2 सूबों में जब तक फुल कैंपेन नहीं की जाएगी, मामलात इसी तरह रहेंगे। नाज़रीन, एक सीनियर सहाफ़ी हैं डॉन न्यूज़ के, इस्माइल खान साहब, एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 53% जो अफ़गान शहरी जो जा रहे थे, UNHCR की रिपोर्ट के मुताबिक 53% वापस आ रहे थे। मगर अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट उनको बताई गई है कि जो UNHCR बता रही है, उनके डॉक्यूमेंट के मुताबिक 73% लोग जो हैं वो वापस आ गए हैं।
70%, 73% لوگ جو ہیں 70% تقریباً افغان شہری جو پاکستان نے بے دخل کیے تھے وہ واپس آ رہے ہیں اور وہ چمن کا راستہ استعمال کر رہے ہیں بلوچستان کا. اور ان کے لیے یہ ہم نے دیکھا بھی ہے ناظرین کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں معذرت کے ساتھ چمن پہ بھی ایسا ایک سسٹم موجود ہے. اس طرح اگر وہاں سے بے دخل کیا جاتا ہے تو وہ یہاں سے داخل ہوتے ہیں اور جب تورخم سے بے دخل کیا جاتا ہے تو وہ چمن کے راستے آتے ہیں. پاکستان میں یہ چیز موجود ہے. تو یہ انتہائی ایک خطرے کی علامت ہے کہ 7 لاکھ اگر آپ نے 1 ملین بے دخل کیے ہیں تو اس میں 7 لاکھ جو ہے افغان شہری وہ واپس آ گئے ہیں. مطلب جو ایران ایک گلہ کر رہا تھا کہ ہم نے 1 سال میں 11 لاکھ لوگوں کو بے دخل کیا ہے، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم 50% جو ہے وہ افغان غیر قانونی طور پر واپس آ گئے ہیں اپنی فیملیز پہ، کیونکہ یہاں پہ ان کی فیملیز ہیں. اور ایران نے کہا تھا ناظرین کہ ہم نے 55 کلومیٹر جو ہے وہ ایک ایسی کنکریٹ کی وال لگائی ہے جہاں سے خطرہ تھا، اور اس کے باوجود آگے مکمل طور پہ فینسنگ ہے، اس کے باوجود 50% ایران میں واپس داخل ہو چکے ہیں. اب وہاں پہ 50% ناظرین اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ ایران یہ کمپلینٹ جو ہے وہ افغانستان میں رجسٹر کرا چکا ہے، اور وہ باقاعدہ کمپین کر رہا ہے کہ ہم نے یہ 20 لاکھ لوگوں کو ہر حال میں نکالنا ہے جو 2 ملین غیر قانونی طور پہ موجود ہیں اور 60 لاکھ لیگل وہاں پہ موجود ہیں. مگر ایران میں ناظرین مکمل طور پہ افغان شہری جو ہیں وہ کیمپوں تک محدود ہیں. پاکستان میں کیمپوں تک محدود نہیں ہے. ہم افغانیوں کے خلاف اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ان کو فوری طور پہ نکالو. حکومت پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے، آپ پراپر ویزا لے کے آئیں. میرے خیال میں یہ جو 70% بتایا گیا ہے اس میں ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ویزے والے بھی ہوں گے، اور ویزے والے جو ہوں گے وہ یہاں پہ ان کے جو کاروبار ہیں، کیونکہ افغانیوں نے زیادہ تر کاروبار ادھر اپنے چھوڑے ہوئے ہیں 1-2 افراد کو، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے تھے. اب وہ لوگ ویزا لے کے واپس آئے ہیں تو اس کی پرسنٹیج اس حد تک نہیں ہوگی ناظرین کہ 7 لاکھ میں ان کی تعداد بڑی مشکل سے 10% نہیں ہوگی. یہ باقی جو ہیں یہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں ہے. اگر 10% وہ آپ حساب لگا لیں تو 60% مطلب 6 لاکھ افغان مہاجرین جو غیر قانونی طور پہ پاکستان سے نکالے گئے تھے وہ واپس پاکستان آ گئے. اب جو UNHCR کی رپورٹ ناظرین اگر آپ کو بتاتی ہے کہ 70% آ گئے تو آپ اس کو 70% نہیں لیں گے، آپ اس کو 90% لیں گے. 10% کسی وجہ سے رہ گئے ہوں گے، ورنہ یہ سارے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے جو کمپین کی تھی کہ پاکستان نے 2023 سے جو 1 ملین افغان شہریوں کو پاکستان سے بے دخل کیا تھا وہ پاکستان واپس آ گئے ہیں. سیدھا سا اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پاکستان واپس آ گئے، اور پاکستان کا کوئی ایسا طریقہ کار ہے نہیں. ایک تو پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہیں وہ کابل گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ ان کے وزیر اعظم سے اور عبوری حکومت کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی تھی. ڈیٹیل میں بات چیت ہوئی تھی، تجارت پہ بات چیت ہوئی تھی. پاکستان میں تجارت میں بڑی ریلیکسیشن جو ہے ان کو دی ہے، غلام خان پہ، بارڈر پہ، خرلاچی پہ، تورخم پہ، چمن پہ. اب ان سارے راستوں کو اوپن کیا جائے گا اور ان کے جو کاروبار ہیں اس کو ایک سٹریم لائن کیا جائے گا. ان کے لیے بڑے اعلانات کیے گئے ہیں. جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے 2% ٹیکس لگایا تھا کہ ہماری سڑکیں استعمال ہو رہی ہے وہ بھی کم کیا جا رہا ہے. جو باقی 1660 آئٹمز پہ 25% ڈیوٹی تھی، 50% ڈیوٹی تھی، تقریباً 50% اشیاء پہ جو ڈیوٹی تھی وہ 25% کر دی جائے گی. تو بہت سی چیزوں میں ان کو چھوٹ دی گئی ہے اور مزید چھوٹ بھی دی جا رہی ہے، اور ساتھ ان کے لیے وہ مواقع بھی پیدا کی جا رہے ہیں کہ وہ گوادر سے اپنا جو تجارتی سامان ہے وہ آسانی سے لے کی جا سکے. مگر یہاں پہ ناظرین ہم تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. اس کی بڑی مثال یہی ہے کہ پاکستان نے ان کے لیے تو ایک بینک گارنٹی ختم کر دی ہے. اس سے پہلے افغان شہری جو تجارت کر رہے تھے بینک گارنٹی پاکستان کے پاس رکھنا تھی، وہ بڑی شرط تھی. اس سے افغان تاجر بڑے پریشان تھے. ایکسکیوز می. اس کی جگہ پہ انشورنس پالیسی جو ہے اس کو رکھا گیا ہے. تو تجارت تو ٹھیک ہے کہ آپ ایک ملک کے ساتھ کرتے ہو، اور افغانستان پہ ہمارا زیادہ انحصار ہے. اگر افغانستان کا پاکستان پہ زیادہ انحصار تورخم بارڈر پہ اور چمن پہ ہے تو پاکستان کا بھی ناظرین بڑا انحصار جو ہے وہ افغانستان پہ ہے، کیونکہ وسطی ایشیا ممالک جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں وہاں پہ تاجکستان، ازبکستان، ان سارے ممالک میں قازقستان، ان سب میں پاکستان نے جو ہے وہ وسطی ایشیا ممالک کو اپنی اشیاء جو ہے
وہ افغانستان کے تھرو جو ریلوے ٹریک کا معاہدہ ہم نے کیا ہوا ہے اس کے ذریعے پاکستان جو سامان وہاں پہ برآمد درآمد کرے گا، وہاں سے کچھ لے کے آئے گا، کچھ دے کے آئے گا، تو ایک بڑی اربوں ڈالر کی منڈی ہے، وہ افغانستان سے تعلقات ٹھیک کیے ہوئے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ تو تعلقات افغانستان سے رکھنے چاہیے، اپنے تعلقات کو وہ سفارتی سطح پہ، اور ہمارا پڑوسی ملک ہے تو اچھے تعلقات اگر ہوں گے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ مگر ناظرین، ملک میں آپ کے ملک میں غیر قانونی لوگ ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، غیر قانونی ملک میں جس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ انتہائی خطرہ ہوتا ہے پاکستان کے لیے، وہ کسی بھی ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ایک بندے کے پاس ڈاکومنٹ ہے نہیں، اگر پراپر ڈاکومنٹ ان کے پاس ہوتے، وہ پاکستان میں رہتے ہیں، 2 سال رہیں، 5 سال رہیں، 10 سال رہیں، 50 سال رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک تو پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی میں کس حد تک اضافہ ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ سال 2024 ہم نے دیکھا کہ 661 حملے ہوئے تقریباً، اور اس میں 2500 افراد کی جانیں گئی، جس میں سیکیورٹی اہلکار اور عام شہری شامل تھے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں رات کو ناظرین جو ایک بڑا واقعہ ایک بار پھر ہوا ہے کہ اس میں 8 افغان شہری جو ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مارے گئے جنوبی اضلاع میں۔ اس سے پہلے ہم نے جنوبی اضلاع میں دیکھا کہ جو دراندازی خیبر پختونخوا میں ہو رہی تھی، 71 شدت پسندوں کو جو ہے وہ پاکستان نے کوڈ کاپٹر کے ذریعے جو ہے وہ ہلاک کیا۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے مطلب 50% سے زائد جو ہیں اس میں افغان شہری تھے۔ تو اب یہ مسئلہ پاکستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ آپ کے ملک میں شدت پسندی ہو رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو ہمارا افغانستان کے ساتھ بڑھ رہا ہے 2640 کلومیٹر کا، وہ سیف ہے نہیں۔ ایک تو ہم نے 92% اس کی فینسنگ کی ہے، 8% ابھی بھی باقی ہے۔ تو بارڈر کاٹ کے بھی پاکستان میں غیر قانونی طور پہ داخل بندے ہو جاتے ہیں، سمگلنگ بھی آسانی سے ہو رہی ہے۔ یہ 8% کا ایریا جو ہے وہ سٹل ابھی تک ہم نے جو ہے اس کو فینسنگ وغیرہ سے کور نہیں کیا۔ تو جب آپ کی گھر کی 4 دیواری کمپلیٹ نہ ہو تو ڈیفینیٹلی ہر قسم کا جانور آپ کے گھر میں آ سکتا ہے، ہر قسم کا شدت پسند آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، باہر کے لوگ آپ کے گھر میں چکر لگائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے پاکستان کو، تو ایک یہ 8% کمپلیٹ کرنا چاہیے، اور بڑے احترام کے ساتھ کہ اپنے بارڈر کو سیف رکھیں، اور اپنی بارڈر مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کو کرپشن سے آزاد کریں۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، اپنے بارڈر پہ ایماندار لوگوں کو نہیں بٹھائیں گے، آپ کی جو FIA کی ٹیم ہے، آپ کی جو وہاں پہ دیگر سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں، جب تک یہ ایماندار بیٹھے نہیں ہوں گے، ملک کے لیے سوچنے والے نہیں بنیں گے، پیسے لے کے اسی طرح لوگ ملک میں داخل ہوتے رہیں گے، اور پھر آپ بیٹھے رہیں۔ جہاں سے ہم نے 2023 میں کمپین شروع کی تھی، ہم واپس اسی جگہ پہ آ گئے۔ تو افغان شہری اگر لیگل طریقے سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ اب بھی افغان شہری جو ہیں وہ، جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ویزے لے کے پاکستان میں موجود ہیں، ان کے بچے پڑھائی کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کر رہے ہیں، بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس پراپر ویزا ہے۔ اسی طرح یہ دیگر افغانیوں کو بھی چاہیے کہ وہ پراپر ویزے کی طریقے سے آئے، نہ کہ یہ پاکستان نے ان کو بے دخل کر دیا اور یہ تورخم کے راستے گئے ہیں اور وہاں پھر چمن کے راستے جو ہے وہ پاکستان میں واپس داخل ہو گئے۔ ان میں زیادہ تر ناظرین ان کی غلطی نہیں ہے افغان شہریوں کی، اس میں 100% قصور ہمارا اپنا ہے۔ ایک طرف سے یہاں پہ آپ کارروائی کرتے ہو، اپنے پیسے لگاتے ہو، اپنا ٹائم لگاتے ہو، سیکیورٹی ایجنسیاں لگتی ہے، اتنا بڑا میکینزم سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہے، آپ ایک فگر شو کر رہے ہو، اس کے بعد واپس وہی سرکل میں واپس آپ کے ملک میں لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ کا ٹائم کا ضیاع، آپ کا پیسے کا ضیاع، آپ کے ملک میں دہشت گردی، شدت پسندی میں اضافہ، یہ پھر ایسا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جتنے بھی غیر قانونی ہیں ان پہ ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ مگر پاکستان اس ٹائم جو حالت جنگ میں ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات، جو پہلگام واقعہ ہوا ہے 22 اپریل کو، اس کے بعد ہمارے تعلقات بگڑ گئے ہیں۔ اب اس کے کارن، اس کے ریزن بھی پاکستان میں افغان شہریوں پہ جو ہے وہ اتنی سختی ہے نہیں، اور چونکہ ریلیف مل رہا ہے، یہ 70% میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ چوائس ان کی خیبر پختونخوا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ان کے خلاف کارروائی ہوتی نہیں ہے۔ پورے ملک میں اگر آپ کے ملک میں 4 ملین سے زائد، میں 4 ملین ہی اب کہوں گا، اب تو زیادہ مجھے لگ رہے ہیں، 4 ملین کے قریب اگر افغان شہری آپ کے ملک میں موجود ہیں تو اس کا 54%، مطلب 22 لاکھ 24 لاکھ لوگ خیبر پختونخوا میں موجود ہیں۔ باقی 24% وہ جو ہیں وہ بلوچستان میں موجود ہیں۔ تو سندھ، کراچی میں بھی لاکھوں ہیں، مگر ہمارے پاس ایکچوئل تعداد ہے نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ پاکستان میں غیر قانونی افغان شہری آپ دیکھیں، پورا پنجاب بھرا ہوا ہے۔ آپ ملتان جائیں، ایبٹ آباد جائیں، ہزارہ جائیں،
آپ پنڈی جائیں، آپ جہاں بھی آپ جائیں، آپ اسلام آباد جائیں، آپ اس سے آگے جائیں، آپ مری جائیں، آپ لاہور میں جائیں، آپ لاہور کے دیہاتوں میں جائیں، آپ کو ہر ضلع ہر تحصیل میں افغان شہری ملیں گے. اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے تو اس میں غیر قانونی ہوں گے. اب غیر قانونی زیادہ تر کیسے ہوں گے؟ یہ جو آپ 10 لاکھ بیچ کے گئے ہیں 2023 سے لے کے 2025 تک، پاکستان کا ریکارڈ شو کر رہا ہے کہ ہم نے 10 لاکھ افغان شہریوں کو ملک سے بے دخل کیا ہے، 1 ملین. اور جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس میں 70% UNHCR کے نمائندے جو بتا رہے ہیں کہ 70% اس میں واپسی ہوئی ہے. اب 70% تو ان کی جو انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، جو پروف ان کے پاس ہے کہ 70% واپس آئے ہیں، یہ آپ 90% حساب لگا لیں. آپ ایسا سمجھے کہ آپ نے 10 لاکھ نکالے تھے، 10 لاکھ واپس آ گئے ہیں. پاکستان کے پاس کوئی پراپر انتظام ہے نہیں اس غیر قانونی طور پہ افغان شہریوں کو ٹیکل کرنے کا. جب تک آپ غیر قانونی طور پہ آپ کے ملک میں رہتے ہوں، آپ کے ملک میں شدت پسندی، دہشت گردی میں اضافہ ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام افغانی جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، مگر پاکستان میں دہشت گردوں کی کارروائی ہو رہی ہے جس میں افغانی زیادہ تر مارے جا رہے ہیں، اور یہ تعداد اب 20 سے 25% انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں افغان شہری مارے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں وہ ان شدت پسندوں کی حمایت کرتے ہیں، ان کی سہولت کاری فراہم کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگ انوالو ہوتے ہیں، اس کی آڑ میں کیا جاتا ہے. تو پاکستان نے جب تک یہ کنٹرول نہیں ہوگا، پاکستان اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات کبھی نہیں سدھریں گے. ساتھ ناظرین ڈیٹیل میں بات کریں گے، مگر ساتھ اس پہ اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل مزید اکٹھی کر کے افغان کی ایشو پہ بات کریں گے. ناظرین، پاکستان نے الفتح میزائل کا جو زمین سے زمین پہ مار کرنے والا میزائل ہے اس کا تجربہ کیا ہے. 120 کلومیٹر رینج ہے اس کی. یہ پاکستان کی ایک اور کامیابی ہے. ناظرین، سندھ معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. جس طرح کہا گیا تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو معطل کر دیا گیا ہے اور پاکستان میں پانی نہیں ہوگا. کل ہم نے دیکھا ہے ناظرین کہ انہوں نے پاکستان کا 90% پانی روک لیا تھا. آج جو خبریں آ رہی ہیں جسٹ ابھی ہم نے جب دیکھا ہے کہ 11 بجے دن کو، منگل کے دن، تو 27,300 کیوسک پانی جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اب تک کہ پانی کا بہاؤ چناب میں دوبارہ چھوڑ دیا گیا ہے. تو پانی روکنا، پھر پانی چھوڑنا، پاکستان کو انفارمیشن نہ دینا، پاکستان کو نہ بتانا. بہلگیار ڈیم جو ہے وہاں پہ ناظرین وہ اس کی صفائی میں لگے ہیں، یہ آسان بہانہ ہے. ساتھ ان کے ان 2 ڈیموں کے علاوہ جو ہے اور بھی 6 ڈیم ہیں. اگر وہاں پہ بھی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا تو پاکستان کا پانی، اب جو بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے 25% پاکستان کا پانی جو ہے وہ اس سے سفر ہو رہا ہے، اور پاکستان کا کسان جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو پاکستان نے کہا تھا کہ اگر وہ وہاں پہ ڈیم کے قریب جو ہے اپنے لیے ایک ایسا انتظام کریں گے کہ پاکستان کا پانی روکنے کے لیے، پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے کوئی اقدام اٹھائے گا، تو پاکستان یہ ایکٹ آف وار جو ہے وہ تصور کرے گا. اگر پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ ایکٹ آف وار ہوگا اور پاکستان اس کے خلاف کارروائی کرے گا. پاکستان UN میں گیا ہے. ناظرین، اچھی بات ہے کہ آپ UN میں گئے ہیں، بڑا لیٹ چلے گئے ہیں. شروع میں پہلے دن ہی چلا جانا چاہیے تھا. بہرحال کل جو ہے وہ UN کا اجلاس ہوا ہے. اس میں UN کے سیکرٹری جنرل جو ہے انہوں نے دونوں ممالک پہ زور دیا کہ فوجی حل اس کا نہیں ہے، مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. اور اقوام متحدہ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ وہاں پہ آ کے بات چیت کر سکتے ہیں. OIC نے ناظرین اس نے بھی تقریباً ایک ایسا بیان دیا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے بات کی ہے. تو اس ٹائم پہ پوری دنیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کی بھی کچھ اچھی کامیابیاں ہیں، اس میں اچیومنٹ ہے کہ دنیا پاکستان کو اس لیے اب ناظرین دیکھ رہی ہے ان چیزوں میں کہ پہلگام کا جو واقعہ ہم نے دیکھا، ایک تو پلوامہ کا واقعہ اور یہ پہلگام کا واقعہ، یہ بالکل سیم ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ 10 منٹ کے اندر پاکستان پہ الزام لگا دیا گیا. لائن آف کنٹرول سے 400 کلومیٹر کے اندر پہ پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے. 10 منٹ کے اندر FIR ہوتی ہے. 10 منٹ کے اندر میڈیا رپورٹ پاکستان کے خلاف کرتا ہے. 10 منٹ کے اندر پاکستان کے خلاف بیانیہ بنا دیا جاتا ہے. رشیا نے پاکستان کو اور انڈیا کو ایک نظر سے دیکھا ہے. چائنا آلریڈی پاکستانی کیمپ میں ہے اور ترکی جو ہے وہ آلریڈی پاکستانی کیمپ میں ہے. چائنا نے 2 جو ہے وہ ملٹری کارگو پاکستان بھجوائے جس میں جدید ہتھیار سے لیس تھے. اس میں ناظرین میزائل ہیں PL-15 مزید پاکستان کو دیے گئے ہیں، PL-12 دیے گئے ہیں، PL-10 دیے گئے ہیں، اور اس سے زیادہ بڑھ کے میزائل جو ہیں وہ پاکستان کو دیے گئے ہیں. اس طرح ترکی کا جو بحری جہاز کراچی کے ساحل پہ پچھلے دنوں آیا، پرسوں، وہاں پہ پاکستان کو جو وہ بھی ناظرین بھاری سے لیس تھا، اس میں بھی پاکستان کو ایسے موقع پہ
दोस्ती का हाथ दिया है, और जो ड्रोन है जो पूरी दुनिया में याद हैं तुर्की के, वो पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान की जो सलाहियत है उसमें इजाफा किया जा रहा है। कुछ नाज़रीन, इंडिया जो है वो 13-14 दिन में पाकिस्तान पे अब तक हमले की जुर्रत नहीं कर सका। उसकी बड़ी वजह नाज़रीन क्या है कि एक तो हमारे आर्मी चीफ जो है वो जाके टैंकों पे खड़े होके अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, तो उसी से फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी नाज़रीन उनके बारे में लिखा है कि ये मर्द आहन जो हैं वो सामने आए हैं। मतलब एक ताकतवर शख्सियत जो है पर्दे के पीछे से वो सामने आ गई है। आसिम मुनीर को एक ताकतवर शख्सियत करार दे दिया गया है। इस तरह पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइयाँ हैं, ज़हीर अहमद बाबर, वो जो हैं फाइटर जेट JF-17 ब्लॉक 3 जो है उसको उड़ाते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है वो भी सामने आ गई है, पाकिस्तान की बहरिया भी सामने आई हुई है, और पाकिस्तान की आर्मी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। हालांकि हम इंडिया से 10 गुना छोटा मुल्क है, इंडिया एक 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क है। उनके पास फाइटर जेट 2400 हैं, पाकिस्तान के पास 1200 हैं। उन 2400 में से 570 के करीब जो है वो बॉम्बिंग वगैरह कर सकते हैं फाइटर जेट, और पाकिस्तान में जो है वो 370 ऐसे फाइटर जेट हैं जो बॉम्बिंग वगैरह कर सकते हैं। पाकिस्तान उस टेक्नोलॉजी में कम से कम फ़िज़ाइया में अपने दुश्मन पे बढ़तरी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ नाज़रीन, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। तेजाज़ उनके पास 90 से हैं, अब तक वो एक फ़ाइटर जेट को फ़रोख्त नहीं कर सके। हालांकि उनका ज़्यादा दारोमदार तेजाज़ पे है, Su-30 पे है जो पाकिस्तान ने 2019 में मार गिराया था, MiG-21 पे है जो पाकिस्तान ने 2019 में मार गिराया था, जिसमें अभिनंदन था। एक राफेल जो है उनके पास, एक फ़ाइटर जेट 36 फ्रांस के आए हैं, मगर उसकी कारकर्दगी भी हमने देख ली है। जब J-10 के सामने वो आया तो 4 राफेल अम्बाला से जोड़े थे वो श्रीनगर पे उतरे। पाकिस्तान ने उस रेडार सिस्टम ने और J-10C के सिस्टम ने, जो साइबर सिस्टम है और जो सैटेलाइट सिस्टम है चाइना का, उसकी मदद से पाकिस्तान ने इसको डिटेक्ट कर लिया था, और रेडार सिस्टम ने मुकम्मल तौर पे उनको जैम कर दिया था उनके सिस्टम को। तो वो फौरी तौर पे फिर भाग निकले। उन्होंने कार्रवाई करनी थी, मगर पाकिस्तान की एक कामयाब हिकमत अमली और जो चाइनीज़ साइबर और सैटेलाइट सिस्टम है उसने पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया। तो इंडिया को परेशानी है, ना तो वो नेवल के थ्रू पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं, ना वो फ़िज़ाई तौर पे कर सकते हैं, और ना ही वो ज़मीनी फ़ोर्स पे हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान की तमाम तरह फ़ौज इस टाइम पे रेडी हैं दुश्मन के मुकाबले में। दुश्मन ताक में बैठा है। अब वो या तो ड्रोन से कश्मीर में हमला करेगा और मस्जिद को, मदरसे को वहाँ पे हमला करके लोगों को शहीद करेगा, और साथ कहेगा कि पाकिस्तान के इतने लोगों को हमने, आतंकवादियों को हमने मार दिया। और वहाँ पे तो ख़बरें क्या हैं, गोदी मीडिया सीधा से शुरू हो जाते हैं, सीधा शुरू हो जाते हैं कि बस पाकिस्तान में इतने, अब मासूम लोगों को नहीं देखा जाएगा, बस खबर ही फैला देनी है कि 200 मार दिए, 100 मार दिए, बदला ले लिया, वो ले लिया। मगर पाकिस्तान इस बार इसका भरपूर जवाब देगा। अगर वो एक मिसाइल मारते हैं, पाकिस्तान 4 दागेगा, तो मुश्किलात, एस्केलेशन बढ़ेगी, जंग आगे जाएगी। तो इस साल 2025 नाज़रीन, इसमें लग रहा है कि पाक इंडिया जंग होगी, महदूद पैमाने पे होगी, मगर ये जंग होगी। आगे फैलने का ख़तरा भी है, क्योंकि हालात इंडिया ने अपनी अवाम में ऐसे पैदा कर दिए। पाकिस्तान को एक छोटा देश, एक छोटा मुल्क, वहाँ पे लोगों को बता के कि इस पर हम हमला कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसको तहस नहस कर देंगे। तो ये फ़िल्मी दुनिया के ख्वाब जो है वो मोदी ने अपने अवाम को दिखाए, उससे निकल के उनकी अफवाज उनको बार बार बता रही है। जो गुज़िश्ता 10-12 दिन से जो मोदी ने कहा हुआ है कि मैंने इख्तियारात आर्मी को, बहरिया को और फ़िज़ाइया को दिए हुए हैं, मगर वो डिटेल से बार बार उनके साथ मीटिंग कर रहा है। अब इख्तियारात तो आपने दिए हुए हैं, मगर वो आपको समझा रहे हैं कि बहरिया की तरफ से पॉसिबल नहीं है, फ़िज़ाइया की तरफ से मुमकिन नहीं है, आर्मी की तरफ से मुमकिन नहीं है। इतना आसान है नहीं जितना सोचा जा रहा था। बहरहाल पाकिस्तान एक मजबूती से खड़ा है, और तमाम तर पाकिस्तानी अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। दुश्मन के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदरूनी इख्तिलाफात कोई मायने नहीं रखते, सब इकट्ठे हो जाते हैं जब इंडिया का नाम आता है। कल इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।